بسم اللہ الرحمن قلب کے ساتھ، یعنی قلب وہ آداب، نماز کا ادب جس کا قلب سے تعلق ہے، باطنی توجہ جس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ المومنون کی پہلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بلا شبہ کامیاب ہو گئے وہ مؤمنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ تو نماز میں خشوع کی کیفیت وہ پیدا ہونی چاہیے۔ ترمذی کی روایت ہے، طبرانی کبیر میں بھی موجود ہے، سند حسن کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ اس امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے۔ فرمایا کہ تم جماعت والی مسجد میں جاؤ گے تو کسی کو بھی خشوع کرنے والا نہیں پاؤ گے، تمہیں خشوع کرنے والا آدمی نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو نماز کے اندر خشوع کرنا، اس حوالے سے انتہائی زیادہ توجہ کی حاجت ہے۔ سنن کبریٰ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل صحابہ میں اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے گویا کہ ایک لکڑی ہے، اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز میں اسی طرح کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی یوں لگتا جیسے کہ لکڑی کھڑی ہے، یعنی بالکل پرسکون۔ اور حدیث میں حکم بھی ہے صحیح مسلم کے اندر، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں پورے طور پر سکون اختیار کرو۔ اور اسی حدیث میں مزید آگے، یعنی عبداللہ بن زبیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کی نماز کی کیفیت کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ لکڑی کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، ایسے جیسے لکڑی ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا کہ فرمایا کہ کروا فی الصلاۃ، یعنی اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر پورے طور پر قرار اور سکون کو اختیار کرو۔ اور جو قلب، فرمایا اسی کو خشوع خضوع کہا جاتا ہے، جو ابو بکر صدیق اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ گویا کہ لکڑی ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوتے تھے، کہا گیا کہ اسی کو خشوع فی الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر خشوع کا ذکر مختلف مقامات پر آیا ہے۔ ہم تھوڑا سا ان آیات کو، چند آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمیں خشوع کی اصل جو حالت ہے وہ سمجھ میں آئے کہ خشوع اصل کیا چیز ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اگر ہم اس قرآن پاک کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے، رَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ تعالی کے خوف سے وہ جھک جاتا اور وہ پاش پاش ہو جاتا۔ تو پہاڑ پر اگر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ خاشیہ، خشوع کرنے والا، وہ ہو جاتا، اور متصدیان، اور وہ پھٹ جاتا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف اور خشیت سے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جو ایک سچے مومن پر کیفیت طاری ہونی چاہیے، اس کا قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ ذکر فرمایا گیا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جنوں کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اس قرآن پاک کی وجہ سے ان کے چمڑے کانپ اٹھتے ہیں، ان کے بدن لرز جاتے ہیں، اور پھر وہ بدن اور چمڑے اللہ کی یاد کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب رسول پر اتارا گیا کلام وہ سنتے ہیں، تم دیکھو گے ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں کیونکہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں۔ اور بھی کئی مقامات ہیں جہاں پر قرآن پاک پڑھنے اور سننے کی صورت اور حالت میں جو سچے مومنین پر کیفیت طاری ہوتی ہے اس کا تذکرہ وہ موجود ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک میں اپنے گھر کے صحن میں جب نماز ادا کرتے تھے، جب قرآن کی تلاوت کرتے تو آپ کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو بہتے تھے۔ جب قرآن پڑھتے تھے تو اپنی آنکھوں پر آپ کو کوئی کنٹرول یا اختیار یا قابو نہیں ہوتا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، خصوصاً رات والی نماز، اور رات میں جب آپ قیام کرتے تھے یہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، تو آپ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اس قدر زار و قطار نماز کے اندر روتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز، اور دوسری روایت کے مطابق ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز آپ کے سینہ مبارکہ سے سنائی دیتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ابو داؤد کے اندر، نسائی کے اندر، مسند احمد کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کے قرآن پڑھنے کا یہ انداز تھا۔ تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے جس بندے کی توجہ نماز میں بار بار پڑھے جانے والے اذکار کی طرف ہوتی ہے اور اپنے رب کی طرف ہوتی ہے تو اس پر عمومی طور پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن پاک میں کہیں گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے، اور کہیں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہے، اور کہیں رب کی بارگاہ میں پیشی اور حساب و کتاب اور اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف ہو قرآن پاک کہ یہ ایسے احوال جب بندے کے سامنے آتے ہیں، بندہ خود پڑھ رہا ہو یا سن رہا ہو، جب وہ اس کو سمجھ بھی رہا ہو تو لازماً بعض ایسے مقام آتے ہیں کہ بندے پر گریہ طاری ہو جاتی ہے، دل انتہائی نرم پڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر جب بندہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب بندے کے دل میں واقعتاً اللہ کی عظمتوں اور شانوں اور رفتوں اور اس کی بڑائی کا تصور اس کے دل میں پورے طور پر آئے تو لازماً اللہ کی عظمت و جلال کی ہیبت اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور پھر جو سچے مومنین ہیں ان کی کیفیت قرآن میں مختلف مقامات میں ذکر فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا گیا کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، وہ ہر وقت اپنے رب سے خشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب کا انہیں خوف اور کھٹکا ہر وقت لگا رہتا ہے۔ سورۃ الرعد میں اس کی یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں ہم من الساعۃ مشفقون، وہ قیامت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ سورۃ المومنون میں فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے خوف زدہ رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اسی صورت میں اگلے مقام کچھ آگے ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو رب کی راہ میں حسب استطاعت خرچ کرنے کے باوجود اس تصور سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو آخر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ والذین هم من خشیۃ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون،
ان عذاب ربہم غیر معمون، وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان کے رب کا عذاب کوئی بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو جو سچے مومنین ہیں، جن کے سامنے وہ آخرت کا تصور ہے، قیامت کا تصور ہے، جنت دوزخ کا تصور ہے، اور یہ دنیا کی فانی ہونا، عارضی ہونا، یہ ان کے پیش نظر ہے۔ اور بخاری کی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہو یا راہ چلتا مسافر، صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ آج اگر وہ زندہ ہے تو کل کو مردہ ہے، کل اگر زندہ رہا تو آج مردہ ہے۔ یہ کتنی واقعات اور حوادث آپ کے سامنے۔ تو جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں یا سمجھ کر اس کو سنتے ہیں، تو خاص طور پہ ان کی یہ قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ دل نرم ہو جاتا ہے، رقت قلب طاری ہو جاتی ہے، اور وہ گریہ طاری ہو جاتی ہے، وہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ کمال درجے کا خشوع ہے کہ آدمی رونے لگ جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آپ رویا کرتے تھے، اور ہنڈیا کے ابلنے جیسی آواز اور چکی کے آٹا پیسنے جیسی آواز سینہ مبارکہ سے سنائی دیا کرتی تھی۔ تو ایک ہے ظاہری ادب اور ایک ہے باطنی ادب۔ نماز کو دونوں طرح کے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ اور قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور بے شک کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور طبرانی میں سند حسن کے ساتھ یہ روایت کی گئی کہ اس کی جو تفسیر ہے خاشعون خائفون، کہ جو خوف رکھنے والے ہیں، اور جو نماز میں ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔